السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین کرام، احکام رمضان کے سلسلہ وار دروس میں آج ہمارے سامنے درس نمبر 5، باب نمبر 5، چیپٹر نمبر 5 ہمارے سامنے ہے، جس کا عنوان ہے رمضان اور شیاطین۔ رمضان اور شیاطین۔ رمضان میں شیاطین کا قید کیا جانا، اس موضوع پر تھوڑا سا ہم کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے۔ رمضان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ شیطانوں کو کیا کرتا ہے؟ قید کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان میں تمام شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں یا بعض شیاطین قید کیے جاتے ہیں؟ کچھ شیاطین قید کیے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے، سارے شیطانوں کو اللہ بند کر دیتا ہے یا کچھ شیطانوں کو اللہ بند کرتا ہے؟ بند کرنے کا عمل معلوم ہوا کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ تو ان شیطانوں سے مراد کس قسم کے شیطان ہیں؟ یا پوری شیطان کی کمیونٹی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کو پیک کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان میں تمام شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں یا بعض؟ احادیث کے مطالعے سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ ماہ رمضان میں سرکش شیاطین، انتہائی اجٹ قسم کے، انتہائی بدمعاش قسم کے شیاطین ہی کو قید کیا جاتا ہے، نہ کہ سارے شیاطین کو۔ بعض حدیث کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جملہ شیطانوں کو اللہ قید نہیں کرتا ہے، بلکہ اس میں جو سرکش قسم کے ہوتے ہیں، انتہائی اجڑ اور بدمعاش قسم کے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں حد کو بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ قید کرتا ہے۔ سب شیطانوں کو قید نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا کان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین مردۃ الجن، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنات میں سے سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ جنات شیطان جناتوں ہی میں سے ہیں، انہی کی نسل میں سے ہیں، تو جناتوں میں سے جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، اللہ ان کو کیا کرتا ہے؟ زنجیروں میں جکڑوا دیتا ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم اور بہقی کی روایت ہے۔ اس سلسلے میں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی ہے کہ حدیث میں شیاطین سے مراد سرکش شیاطین ہیں، نہ کہ سارے شیاطین۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ، جن کی مشہور کتاب ہے حدیث کی صحیح ابن خزیمہ، وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں جو آیا ہوا ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس سے مراد سرکش شیاطین ہیں، نہ کہ جملہ شیاطین۔ بلکہ ایک حدیث سے بھی اس بات کی مزید تائید ہوتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش میں رمضان کے درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا۔ شروع میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ کسی نہ کسی عشرے میں کیا بولتے ہیں لیلۃ القدر ملے گی. آپ نے درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا. یہ لیلۃ القدر کے ظاہر ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ آخری عشرے میں ہوتی، اس سے پہلے کی بات ہے. جب یہ عشرہ ختم ہو گیا، یہ 10 دن بیچ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے ختم ہو گئے، تو آپ کے حکم سے آپ کا خیمہ ہٹا دیا گیا. آپ نے کہا ہو گیا 10 دن، ہمارا 10 دن ہم نے اعتکاف کر لیا ہے، لیکن آپ نے اعتکاف کب کیا تھا؟ بیچ والے عشرے میں. آپ نے کہا خیمہ ہٹا دیجیے، میرا جو عارضی مسکن بنا تھا اس کو آپ ہٹا دیجیے. پھر آپ پر یہ بات ظاہر کی گئی کہ لیلۃ القدر آخری عشرہ میں ہے. پھر آپ کو بتلایا گیا بذریعہ ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ تلاش کر رہے ہیں لیلۃ القدر، وہ آخری عشرے کی رات ہے. تو آپ نے حکم دیا اور وہ خیمہ پھر سے لگا دیا گیا، وہ ٹینٹ پھر سے لگا دیا گیا. آپ لوگوں کے پاس آئے اور فرمایا، اے لوگوں، مجھے شب قدر کی پہچان کرا دی گئی تھی، مجھے شب قدر کی پہچان کرا دی گئی تھی، اور میں تمہیں اس کی خبر دینے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا کہ 2 شخص آ گئے جو آپس میں لڑ رہے تھے اور ان کے ساتھ شیطان تھا. پس وہ رات مجھے بھلا دی گئی، پس وہ رات مجھے بھلا دی گئی. صحیح مسلم کی روایت ہے. اس روایت سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ جہاں یہ سمجھ میں آیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی رات میں ہوتا ہے رمضان کے، وہیں پر یہ سمجھ میں آیا کہ بعض شیاطین رمضان میں بھی آزاد رہتے ہیں. بعض شیاطین رمضان میں بھی کیا ہے؟ آزاد رہتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا، میں گھر سے رمضان کے مہینے میں میں گھر سے خبر دینے ہی کے لیے نکلا تھا کہ وہ 2 شخص آگے جو آپس میں لڑ رہے تھے اور ان کے ساتھ شیطان بھی تھا. تو ان کے لڑائی کی وجہ سے، ان کے آپس میں اختلاف کی وجہ سے، اس کی نحوست سے اللہ نے مجھے یہ بات بتلانا ہی بھلا دی. ان کے ساتھ کون تھا؟ شیطان تھا. یہ دلیل ہے کہ رمضان میں بھی بعض شیاطین کو چھوٹ رہتی ہے اور وہ آزاد گھومتے رہتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے، اس بات کی وضاحت ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی ان 2 لڑنے والوں کے ساتھ شیطان تھا. اگر تمام شیاطین قید ہو چکے ہوتے تو یہ شیطان کیسے موجود ہوتا؟ معلوم ہوا کہ رمضان میں تمام شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ سرکش شیاطین ہی کو قید کیا جاتا ہے. جو سرکش ہوتے ہیں، انتہائی اجٹ قسم کے، بدماش قسم کے ہوتے ہیں، ایسے ہی شیطانوں کو، متمرد قسم کے شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے. امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ سرکش شیاطین سے مراد وہ جنات ہوں جو آسمان میں چوری سے فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں. جناتوں میں جو سرکش ہیں، جو کاہنوں کے پاس آتے ہیں، نجومیوں کے پاس آتے ہیں، علم غیب کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس آتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ آسمان دنیا کی خبر لینے کی، چورانے کی کوشش کرنا. ہو سکتا ہے امام علی میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایسے شیاطین ہوں جو سرکش قسم کے ہوتے ہیں اور آسمان دنیا کی خبر کی تاک جھانک میں لگے رہتے ہیں، اس کے فراق میں لگے رہتے ہیں. ایسے شیطانوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہو؟ قید کر دیتا ہوں. امام حلیمی رحمہ اللہ کے اس موقف کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں ایسے ہی شیاطین کے لیے شیطان مارد کا لفظ آیا ہے، یعنی سرکش شیطان. حدیث میں مردۃ الشیاطین کا لفظ بھی مارد ہی کی جمع ہے. صفدت الشیاطین و مردۃ الجن جو کہا گیا ہے کہ مارد کی جمع مردہ ہے، سرکش قسم کے لوگ. تو قرآن میں بھی آیا ہوا ہے کہ ایسے شیطانوں کو سحاب ثاقب مارا جاتا ہے جب وہ آسمان دنیا سے فرشتوں کی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں.
تو یہاں بھی لفظ مردہ آیا ہوا ہے حدیث میں، اس کے معنی سرکس کے ہیں، سرکس شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے، تو امام حلیمی کی بات کی تائید اس لفظ سے ہوتی ہے۔ امام ابو العباس قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس احتمال کو تسلیم کیا ہے اور ساتھ ہی اس اشکال کا جواب بھی دیا ہے۔ اس اشکال یعنی کوئی اعتراض اگر ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی دیا ہے کہ شیاطین کے قید کیے جانے کے باوجود رمضان المبارک میں لوگوں کے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو لوگ گناہ میں مرتکب کیوں ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی اثرات باقی رہتے ہیں، اس طرح زور کے ساتھ نہیں، لیکن چھوٹے شیاطین ہیں تو چھوٹے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ان کے برقرار رہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین سب کے سب قید نہیں کیے جاتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ ایسا کیوں دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود بھی اتنے شرور و معاصی، اتنے بدکاریاں اور گناہ کے کام واقع ہوتے ہیں، اگر شیاطین قید کر دیے جاتے تو ایسا نہیں ہوتا، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ دار روزے کے شرائط، روزے کے آداب کی حفاظت و رعایت کرتے ہیں، ان سے ان گناہوں کا صدور کم ہی ہو جاتا ہے، صدور یعنی ان گناہوں کا ہونا ان سے کم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ شیاطین میں سے بعض ہی کو قید کیا جاتا ہو، نہ کہ تمام شیاطین کو، جیسا کہ بعض روایتوں میں گزر چکا ہے۔ یا پھر یہ ممکن ہے کہ مراد یہ ہو کہ اس مہینے میں شرور ہی کم ہو جاتے ہیں، سفدت مرض الجن والشیاطین کہہ کر کے مقصد کیا ہو کہ شرور و فتن، برائیاں اور بدکاریاں ہی، گناہ کے کام ہی کم ہو جاتے ہوں۔ اور یہ تو ایک کھلی حقیقت ہے جس کو سب محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں برائیوں کا صدور، برائیوں کا ظہور دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہو جاتا ہے۔ پھر اگر تمام شیاطین کو قید بھی کر لیا جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ شر اور معصیت کا صدور ہی نہ ہو، شر اور معصیت ہو ہی نہ، اس سے ضروری نہیں ہے اگر سارے شیطانوں کو بھی قید کر لیا جائے، کیونکہ اس کے اسباب شیاطین کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ سارے گناہ کا سبب شیاطین ہی ہے ایسا نہیں ہے، انسان کا نفس بھی کبھی کبھی اس کے اندر کیا ہے، شیطانی حرکات کا دخل ہوتا ہے، یا کہ اس پر شیطانی وساوس کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ بدکاریوں کا ارتکاب، معاصی کا ارتکاب کرتے جاتا ہے۔ مثلا خبیث نفس، قبیح عادات، بری عادتیں، یا انسانوں میں موجود شیاطین، ان کے اثرات سے بھی گناہ ہوتے۔ ہمارا نفس ہی صحیح نہیں ہے، ہمارے اندر گناہوں کی عادت ہے، گناہوں کی لذت پڑی ہوئی ہے، یا یہ کہ ہمارے اندر جو شیاطین موجود ہیں وہ ہم کو برائیوں کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اس طرح برائیاں جو ہے ہونے کا ذریعہ، واحد ذریعہ شیاطین ہی نہیں ہے بلکہ انسان بھی ہیں۔ تو یہ تمام جوابات امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے سوال کے بارے میں دیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود بھی اتنے گناہ کیسے ہوتے ہیں، لوگ فتنوں میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں، گناہوں میں کیوں واقع ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب انہوں نے اس طریقے سے کئی پوائنٹ اس کے ساتھ دیا ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ بہرحال اس باب کی تمام احادیث کو جمع کرنے سے یہی بات راجح لگتی ہے کہ ماہ رمضان میں سرکش شیاطین ہی کو قید کیا جاتا ہے، اور جو شیاطین آزاد رہتے ہیں وہ بھی رمضان میں اہل ایمان کو گناہوں پر ابھارنے میں عام دنوں کی طرح کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں، کیونکہ روزہ، عبادات کی کثرت، دینی ماحول کا اثر، ہم روزہ رکھتے اس میں تقوی شعاری ہوتی ہے، ہم کثرت سے عبادات کرتے ہیں رمضان میں، اس کا اپنا اثر ہوتا ہے گناہوں کو بھگانے میں، گناہوں کو دور کرنے میں۔ اور ایسے ہی دینی ماحول کا اثر، پورا ماحول روحانیت میں رنگ جاتا ہے، دینی ماحول میں رنگ جاتا ہے،
بچہ بچہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے، فرد فرد نماز کا پابند رہتا ہے، تلاوت کلام پاک کا پابند ہوتا ہے، اور ایک خوشگوار ماحول، بہترین ماحول پورے مہینے میں رہتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ سب ہے تو اہل ایمان کو ان شیاطین کے شر سے بہت حد تک محفوظ کر دیتے ہیں. یہ چیزیں اہل ایمان کو کیا کرتی ہیں؟ سرکشی سے، معاصی سے، گناہوں سے محفوظ کر دیتی ہیں. یہ چیز ہمیں یاد رکھنا چاہیے. یہ بھی ہمارے ایک سوال کا جواب ہے کہ نیکیوں کے اثرات، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جہاں ہوتی ہیں وہاں برائیاں ختم ہوتی ہیں، برائیاں وہاں مٹتی ہیں. یہ ایک اصول ہے شریعت کا. تو ہمیں کیا معلوم ہوا کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. سارے شیاطین قید نہیں ہوتے دلائل کی روشنی میں. بعض شیاطین کیا ہوتے ہیں جو سرکش قسم کے ہوتے ہیں، متمرد قسم کے ہوتے ہیں، اجٹ قسم کے ہوتے ہیں، نافرمانیوں میں غلو کو بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے شیاطین قید کیے جاتے ہیں. اور اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ گناہ اس کے باوجود کیوں ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے گناہوں کے اسباب صرف شیاطین نہیں ہیں، بلکہ انسان کا نفس خبیث بھی ہے، انسان کی قبیح عادات بھی ہیں، اور انسان کے اندر موجود شیاطین بھی ہے جو انسان کے رگوں میں دوڑتے رہتا ہے، اس کا قرین ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بھی گناہ ہوتے ہیں. تو رمضان میں اگر شیاطین آزاد ہیں تو گناہ کم کیوں ہوتے ہیں؟ نیکیوں کا ماحول کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ نیکیوں کا ماحول اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کے اندر تقوی شعری کو اختیار کرتا ہے، عبادات کی کثرت ہوتی ہے، ایک دینی ماحول کا اثر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شیاطین کے نرغوں سے، ان کے وساوس سے محفوظ رکھے، اور ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی اور اس کے اندر تقوی شعری کی توفیق بخشے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.